ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جب میں دودھ لینے کے لیے باہر نکلتی تو وہ گیٹ کے پاس ہی کھڑا ہوتا تھا۔ میں دودھ والا ڈول اسے پکڑاتی تو وہ میرے گورے چٹے بازو کو غور سے دیکھتا اور مجھ سے ڈول پکڑ کر ہلکی سی اسمائل کرتا اور اپنے دودھ والے کین سے دودھ نکال کر مجھے پکڑا دیتا۔ وہ ہر روز معمول کے مطابق ہمیں دودھ دینے آتا تھا، چاہے سردی ہوتی، چاہے گرمی ہوتی یا بارش کا موسم ہوتا۔ اس نے کبھی بھی ناغہ نہیں کیا تھا۔ دودھ کی بات کریں تو اس کا دودھ اصل بھینسوں کا ہوتا تھا۔ وہ کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ کرتا تھا۔ اس کی ایمانداری اور ہر روز کے معمول کی وجہ سے میرا شوہر اس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرتا تھا۔ میرا شوہر وکیل تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ ہمارا گھر بہت ہی خوبصورت تھا، جو کہ کسی عالی شان بنگلے سے کم نہ تھا۔ گھر میں ایک نوکرانی تھی جو مجھے کام کاج وغیرہ کر دیتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے ہر طرح کی سہولت دے رکھی تھی، مگر میرا شوہر نفسیاتی کمزور تھا۔ اس سے کچھ ہو نہیں پاتا تھا۔ میری خواہش ہر وقت ادھوری رہتی تھی۔ میں نے اس دودھی پر اپنی نظریں جما لی اور اسے اپنی نظروں میں رکھنے لگی، اور جہاں تک ہو سکتا تھا اس سے بات چیت بھی کر لیتی تھی۔ جیسے ہی وہ دودھ دینے کے لیے ہمارے گھر کے پاس آتا تو وہ اپنی موٹر سائیکل کا ہارن بجاتا تو میں فوراً گیٹ کے پاس چلی جاتی اور ڈول لے کر گیٹ کے باہر دودھ لینے کے بہانے اس سے باتیں کرتی رہتی۔ اس کا نام عادل تھا۔ وہ کافی خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھا جس کی عمر تقریباً 32 سال تھی۔ ایک دن میرا شوہر جلدی ہی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ مجھے بھی اس کا فائدہ ہو گیا اور میں اس دودھی کا بے دردی سے انتظار کرنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس نے ہارن بجایا تو میں فوراً بھاگ کر باہر نکلی۔ اس دن میں نے ایک خوبصورت سوٹ کا جوڑا پہن رکھا تھا تاکہ میں اسے سندر لگوں۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میری طرف کیا تاکہ وہ مجھ سے دودھ والا برتن پکڑ لے، میں نے اسے برتن پکڑانے کی بجائے اپنا ہاتھ پکڑا دیا تو وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے تھوڑی سی اسمائل کی اور اسے کہا کہ تم 1 منٹ اندر آنا، مجھ سے آٹے کا تھیلا مٹی میں نہیں پڑ رہا، پلیز آپ میری ہیلپ کر دیں۔ وہ اندر آ گیا۔ میں اسے کچن میں لے گئی اور اسے دکھایا کہ یہ آٹے کے تھیلے ہیں، پلیز انہیں مٹی والے بڑولے میں ڈال دیں۔ جب اس نے ایک تھیلا اٹھایا اور بڑولے میں ڈالنے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ وہ پیچھے مڑا اور اس نے میرے ہاتھ کو زور سے چھڑوایا اور کہا، میم جی ایسا مت کرو، میں ایسا شخص نہیں ہوں، پلیز مہربانی کریں۔ میں نے اسے دھمکی لگائی کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں اپنے کپڑے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دوں گی اور اپنے شوہر کو بھی فون کر دوں گی۔ پھر تم قانون کے شکنجے میں آ جاؤ گے کہ تم ساری عمر دھکے کھاتے رہ جاؤ گے، اور پھر میں تمہیں یاد آؤں گی کہ اس کی بات مان لیتا تو اچھا رہتا۔ خیر میری اس دھمکی سے وہ مان گیا اور اس نے میرے ساتھ لو کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس قدر مجھ سے پیار کیا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلا کہ میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ میری جوانی سے بڑھ کر اس کا جذبہ تھا۔ وہ جیسے جیسے مجھے ہاتھ لگاتا میں مدہوش ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے یکدم مجھے پیچھے کو دھکا دیا اور کہا، میم جی بس، میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میں جوش کے عالم میں آخری سٹیپ پر پہنچ چکی تھی۔ مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسے پیار کے لہجے میں سمجھایا کہ پلیز کچھ کر لو میرے ساتھ، مگر وہ پیچھے ہٹ گیا اور بولا، میم جی اگر کوئی آ گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ میں نے بولا، کچھ نہیں ہوتا، اگر کوئی آ بھی گیا تو میں اس کو ہینڈل کر لوں گی۔ باتیں کرتی کرتی میں اس کے پھر قریب ہو گئی اور اس کو پیچھے دھکا مارا۔ وہ نیچے گر گیا۔ میں اس کے ساتھ ہاتھوں پائی کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے اور میں اس کے اوپر لیٹ گئی کہ اچانک ہمارا دروازہ کسی نے زور سے بجایا۔ میں پیچھے ہٹی اور دروازے کی طرف جانے لگی تو دودھی بولا، دیکھ لو میم جی، آپ نے تو مجھے مروا ہی دیا نا۔ میں کانپتی ہوئی دھیرے دھیرے گیٹ کی طرف جانے لگی اور دروازے کو کھولا تو سامنے میرا شوہر وکیل صاحب کھڑا ہوا تھا۔ اس نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور 3-4 گالیاں نکال کر مجھے پیچھے کو دھکا مارا اور بولا، کمینی عورت، میں تجھ پر اتنا اعتماد کرتا تھا اور تم میری غیر موجودگی میں یہ سب کچھ کرتی تھی۔ میں نے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ دودھی کا سارا قصور ہے۔ اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے اور میرے ساتھ بدفعلی کرتا رہا ہے، اور یہ دیکھو اس نے میرے کپڑے بھی پھاڑ دیے ہیں۔ مگر وہ بولا، میں نے گیٹ کے چھوٹے سے سوراخ میں سے سبھی کچھ دیکھ لیا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں، بلکہ سارا قصور تمہارا ہی ہے، اور کہا کہ اپنے کپڑے اٹھا لو اور فوراً میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میں 2 منٹ بھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرے شوہر نے اس دودھی کی بھی خوب پٹائی کی اور اس کے گریباں سے پکڑ کر
باہر نکال دیا اور مجھے بھی دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ آج میں اپنے میکے بیٹھ کر بہت ہی پچھتا رہی ہوں۔ دوستو، یہ ایک سبق آموز سٹوری ہے جس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر آپ گھر میں اکیلی رہتی ہوں تو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی ایسا فعل سر انجام نہ دیں، ورنہ بعد کا پچھتاوا آپ کے سامنے ہے۔ غلط کام کا نتیجہ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے۔ جی تو فرینڈ، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔